اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ الحمدللہ عقد ام کلثوم کا رد، یہ آج اس کی تیسری نشست ہے۔ تفصیل میں پہلی نشستوں میں بیان کر چکا ہوں۔ آج جو میرا موضوع ہے اس میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ خود اہل سنت کے علماء نے اس عقد کو رد کیا ہے، چونکہ اہل سنت میں علماء میں دو دھڑے ہیں، دو لابیز ہیں، دو گروہ ہیں، دو گروپ ہیں۔ ایک بیان کرتے ہیں، ایک بیان نہیں کرتے۔ بیان کرنا تو کجا، وہ سب کہتے ہیں کہ یہ عقد ہوا ہی نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب ان کے اپنے گھر میں جھگڑا ہے، آپس میں اختلاف ہے اہل سنت کا، علماء کا، تو ہمیں کیا منوانے آئے ہیں؟ جس انداز میں، جن الفاظ میں، جس رنگ میں، جس ڈھنگ میں اہل سنت کی کتابوں میں عقد ام کلثوم مولا کائنات کی شہزادی کا عقد بیان کیا گیا ہے، میرا دین، میرا ایمان، میری غیرت ایمانی مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں وہ الفاظ دہراؤں۔ جس کو ضرورت ہو، جن کتابوں کے میں حوالے دینے والا ہوں ان میں دیکھے، تفصیل موجود ہے۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے شرف سادات، اصل عربی کتاب ہے الشرف الموبد لآل محمد، لکھنے والے حضرت امام ابو یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ، ترجمہ کیا ہے حضرت علامہ سائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ چشتی کتب خانہ فیصل آباد سے یہ کتاب چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 105 ہے۔ اس میں لکھا ہے، تفصیل بہت زیادہ ہے، وہ میں نہیں بتانا چاہتا، صرف جو علماء نے رد کیا ہے میں وہ بتانا چاہتا ہوں کہ علماء نے، اہل سنت کے خود علماء نے اس عقد کو، شادی کو، نکاح کو رد کیا ہے، نہیں مانا۔ کیا لکھ رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے نکاح کے بارے میں دو فرقوں کے درمیان زبردست نزاع موجود ہے۔ طرفین نے مختلف روایات کی صورت میں دلائل کے انبار لگا رکھے ہیں۔ حقیقت حال کا علم تو حق تعالی جل شانہ کو ہے، مگر جس انداز سے یہ روایت بیان کی گئی ہے ہولناک حد تک ناقابل یقین ہے۔ سنیں، جو میں نے کہا یہ وہ بات کر رہا ہے کہ اس انداز میں نکاح کا ہونا ناقابل یقین ہے، یقین ہی نہیں آتا۔ روایت کا یہ پس منظر اور پیش منظر جو اوپر بیان کیا گیا ہے، جو میں نے نہیں بتایا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اوپر بیان کیا گیا ہے سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی کھلم کھلا توہین کے مترادف ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا اپنی بیٹی کو اس طرح پسند کروانے کے لیے بھیجنا ہر بیٹی کے باپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہر غیرت مند کے لیے یہ الفاظ بہت کافی ہیں جو علامہ صاحب نے، اہل سنت کے عالم نے بیان کی ہیں، لکھے ہیں کہ ہر بیٹی کے باپ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کیا کوئی بیٹی کا باپ اس انداز میں، اس طریقے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر سکتا ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کر سکتا ہے جو روایتوں میں، برادران کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ علاوہ ازیں یہ امر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار عظیم اور تقوی و پرہیزگاری پر ضرب کاری ہے۔ جی، اس سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے؟ یہ رد کیا ہے اہل سنت کے عالم دین نے۔ یہ کتاب ہے تذکرۃ الخواص، لکھنے والے سبت ابن جوزی 654 میں فوت ہوئے ہیں، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 271 پہ لکھ رہا ہے، قلتو یعنی روایت کے بارے میں جس طریقے، جس انداز میں نے بیان نہیں کی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتابوں میں۔ میرا ایمان مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں ان کو، الفاظوں کو اپنے زبان پہ لاؤں۔ یہ روایت کے بعد یہ کہہ رہا ہے اہل سنت کا عالم حنفی، پہلے حنبلی تھا، میری قسط موجود ہے یوٹیوب پہ کہ یہ حنفی عالم ہے سبت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ لکھ رہے ہیں
روایت کے بارے میں کہ جس انداز میں شادی ثابت کی گئی ہے کتابوں میں، اہل سنت کی کتابوں میں، شیعہ کی ایک میں بھی نہیں، اس انداز میں نہیں ہے یہ اہل سنت کی کتابوں، اس کے بارے میں لکھ رہا ہے سبت ابن جوزی، قلت وہذا قبیح واللہ، اللہ کی ذات کی قسم میں کہتا ہوں یہ بری چیز ہے، یہ بری بات ہے۔ لو کانت امۃ لما فعل بها ھذا، یہ تو علی کی بیٹی تھی، اگر علی کی کنیز ہوتی، نوکرانی ہوتی گھر کی، علی اس کے ساتھ بھی یہ سلوک نہ کرتا۔ سنیں اللہ کا واسطہ، ثم باجماع المسلمین لا يجوز لمس الاجنبیہ، اور پھر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ نامحرم عورت کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ فَكَيْفَ يُنْسَبُ عمر إِلَى هَذَا، تو اس بات کا ہم حضرت عمر کے ساتھ نسبت کیسے دے سکتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ کام کیا ہوگا جو کسی عام مسلمان کے لیے بھی جائز نہیں ہے؟ تو حضرت عمر کے ساتھ ہم اس بات کی نسبت کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ اہل سنت کے عالم کا بیان ہے عقد ام کلثوم کے بارے میں، تفصیل کتابوں میں موجود ہے۔ آئیے جناب، یہ کتاب حسب و نسب، مفتی غلام رسول، انجمن فاطمیہ یو کے، دارالعلوم قادریہ جیلانیہ انٹرنیشنل، والتھم اسٹور لندن، بہت بڑا عالم دین۔ ان سے سوال کیا گیا ہے کہ حضرت سیدہ ام کلثوم جو حضرت علی کی حقیقی صاحبزادی اور حضرت حسنین کریمین کی سگی بہن تھی، ان کا نکاح حضرت عمر فاروق سے ہوا، اور جناب عمر فاروق سید نہیں تھے، وہ ہاشمی بھی نہیں تھے، وہ قریشی تھے، لیکن ان کے ساتھ ان کا یہ نکاح کیا گیا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سید زادی کا نکاح غیر سید سے ہو سکتا ہے۔ یہ سوال ہے مفتی غلام رسول صاحب سے، ہمارے ہاں مجتہد اہل سنت میں مفتی، یہ مفتی اہل سنت کا مفتی غلام رسول صاحب، اس سے سوال کیا گیا کہ اس عقد کے بارے میں کیا؟ اب جواب سنیں۔ جواب: حضرت ام کلثوم کے نکاح کا یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ ایک داستان ہے۔ یہ واقعہ ام کلثوم کا عقد جو مولوی صاحبان بیان کرتے ہیں، مفتی صاحب فرما رہے ہیں اہل سنت کے غلام رسول کہ صحیح نہیں، داستان ہے، قصہ کہانی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سنتے جائیں، یہ کتاب ہے مناقب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، لکھنے والے شیخ القرآن خطیب پاکستان جانشین امام حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر محمد مقبول احمد سرور دامت برکاتہم عالیہ، خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ اہل سنت کے بزرگ عالم لکھ رہے ہیں عقد ام کلثوم کے بارے میں، جس کی تفصیل کتابوں میں موجود ہے، میں نے بیان نہیں کی، مجھے ایمان اجازت نہیں دیتا، ان کتابوں میں تفصیل موجود ہے۔ ان کے بارے میں، عقد کے بارے میں، اس روایت کے بارے میں کیا لکھ رہا ہے؟ لکھ رہا ہے کہ ضروری نہیں کہ فقیر خادم اہل سنت، اپنے لیے کہہ رہا ہے، ضروری نہیں کہ فقیر خادم اہل سنت، اہل سنت کا خادم، میں فقیر، اپنے لیے لکھ رہا ہے۔ کیا؟ یعنی محمد مقبول احمد سرور بھی اس سے متفق ہو؟ میں اس نکاح کے سے متفق نہیں ہوں، انکار کر رہا ہے۔ آئیے، اگر زندگی نے ساتھ دیا تو اس موضوع پر بھی تحقیق ضرور پیش کر دی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اب فرما رہا ہے کہ فی الحال اتنا ہی عرض کرنا کافی ہوگا کہ جس طرح سے یہ کہانی عقد ام کلثوم کہانی، فی الحال اتنا ہی عرض کرنا کافی ہوگا کہ جس طرح سے یہ کہانی فریقین کی کتب میں شائع کی گئی ہے، اس واقعے کو پڑھ کر، عقد ام کلثوم کی روایت کو پڑھ کر، ایک عقیدت مند قاری جو ان ہستیوں کے ساتھ عقیدت رکھتا ہے، حضرت عمر کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ عقیدت جو بھی رکھتا ہے، وہ عقیدت مند قاری کے قلب و ذہن میں نہ تو غیرت و شان فاروقی کا وہ نقشہ قائم رہتا ہے اس روایت پڑھنے کے بعد،
جو اس کے ذہن میں محفوظ تھا اور دل کی طمانینت کا باعث تھا، اور نہ ہی عظمت و عصمت حیدری کا وہ جلال باقی رہتا ہے جو اس قاری کے دماغ میں موجود تھا، کیونکہ روایت اس انداز میں نکاح کو ثابت کیا گیا ہے۔ اس پہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس کے دماغ میں علی کی، عمر کی عظمت ہے، وہ اس کے ذہن میں وہ عظمت نہیں رہے گی اس کے پڑھنے کے بعد۔ آئیے جناب، یہ کتاب ہے شرف سادات اعلیٰ حضرت شیخ المشائخ حضرت محدث ہزاروی حنفی۔ کہاں سے یہ کتاب چھپی ہے؟ یہ کتاب چھپی ہے باہتمام جمعیت حنفیہ قادریہ محمودیہ تنظیم اہل سنت، رجسٹرڈ لاہور۔ آئیے جناب، خود اہل سنت کی رجسٹرڈ تنظیم حنفی۔ کون ہیں لکھنے والے؟ افادات عالیہ امام اہل سنت فقیہ ملت مفتی شریعت شیخ طریقت مفکر خلافت داعی اتحاد ملت اعلیٰ حضرت شیخ المشائخ ابو مسعود خواجہ سید محمود محدث ہزاروی رحمت الحنفی کاظمی رحمت اللہ علیہ۔ یہ ہیں اہل سنت کے بزرگ عالم دین۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ عقد ام کلثوم کے بارے میں سنیں۔ لکھ رہے ہیں کہ الحاصل یعنی نتیجہ، روایت آگے دی ہے، میں نہیں پڑھ رہا، آگے ہے وہ۔ لکھ رہا ہے کہ الحاصل ام کلثوم کے متعلق نکاح کا تبرعی فسانہ۔ آئیے، تبرعی فسانہ، ایک فسانہ دوسرا تبرعی، شان صحابہ و اہل بیت اطہار کے قطعا منافی گھناؤنی خرافات پر مشتمل ہے۔ جی سنتے جائیں، اللہ کا واسطہ، ایک ایک لفظ پہ غور کریں کیا فرما رہا ہے محدث ہزاروی رحمت اللہ علیہ۔ ایسی نقول فریہ منافی ادب و عقول کا ذکر اعراض بھی اہل بیت و اصحاب پر معاذ اللہ بے بنیاد اتہام و تبرہ ہے۔ اہل علم و ادب پر ایسی خرافات کی تائید و تشہیر نہیں بلکہ تردید لازم ہے۔ جو علم رکھتے ہیں دین ایمان والے، وہ اس کا رد کریں، ایکسپلائن نہ کریں، اس کو پھیلائیں نہیں کہ یہ ہوا یہ ہوا۔ جس طریقے سے ہوا، جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اس کو روکا جائے۔ یہ ہے حضرت محدث ہزاروی رحمت اللہ علیہ۔ یہ ہیں وہ علماء اہل سنت کے جنہوں نے عقد ام کلثوم کو رد کیا ہے۔ عوام بیچارے کو کیا علم، عوام کو کیا پتہ؟ جو علم والے ہیں، جو عالم ہیں، ان کو یہ معلوم ہے کہ حقیقت کیا ہے، لیکن عوام سے چھپ چھپا کے کام چل رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حق بیان کرنے، حق برداشت کرنے، حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔